عباس نے کومل سے ہاتھ ملایا تو کومل عباس کے کلائی پر بینڈیج دیکھنے لگی جہاں کل رات اس نے عباس کو زخم دیا تھا۔ ویسے ہی کومل کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تو عباس نے بھی مسکرانا بند کیا اور خاموشی سے کومل کو دیکھنے لگا۔ اب وہ اپنے دونوں کان پکڑے عباس کو دیکھنے لگی، یعنی اسے اپنی کل والی حرکت یاد تھی اور وہ اپنی حرکت پر شرمندہ تھی جس کا اظہار وہ کان پکڑ کر رہی تھی اور اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس کے معصوم سے انداز پر عباس کے ساتھ ساتھ اذہان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ عباس نے مسکرا کر اس کے دونوں ہاتھ کانوں سے نیچے کیے۔ اذہان، تمہاری سسٹر کی میموری کافی شارپ ہے، وہ باتیں یاد رکھتی ہے، یہ ایک اچھی علامت ہے۔ اذہان نے کومل کو میڈیسن دی، وہ اس کے زیر اثر سو رہی تھی۔ تب اذہان اور عباس لان میں آ کر بیٹھے۔ عباس اذہان کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، ہاں ڈاکٹرز کہتے تو ہیں اسے کچھ عرصہ لگے گا اس فیز سے نکلنے میں۔ کبھی کبھی وہ نارمل لڑکی کی طرح ریئیکٹ کرتی ہے، مگر کبھی کبھی وہ بالکل اپنے حواسوں میں نہیں ہوتی۔ کس کے سامنے کیا بات کرنا ہے، کس طرح کا عمل کرنا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا۔ اذہان کے لہجے میں افسردگی کا رنگ گھلا ہوا تھا۔ تمہاری سسٹر ٹھیک ہو سکتی ہے، تھوڑی زیادہ محنت، توجہ اور ٹائم سے، مجھے یقین ہے۔ عباس اذہان کو اداس دیکھ کر اس کی امید باندھتا ہوا بولا تو اذہان افسردگی سے مسکرایا۔ ٹائم اور توجہ ہی تو دیتے آ رہے ہیں پچھلے 1 سال سے، اذہان عباس کو کہنے لگا۔ عباس سے بات کرتے ہوئے اس وقت وہ اپنی شخصیت سے بالکل الٹ لگ رہا تھا۔ اگر تم مائنڈ نہیں کرو تو کومل کے ساتھ میں تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر لیا کروں۔ عباس کی بات پر اذہان نے چونک کر اسے دیکھا۔ سوری اگر تمہیں برا لگا تو، میرا مطلب تھا ایسے کیسز میں گھر والوں کی توجہ کے علاوہ اگر کوئی ایسا انسان جسے کومل اپنا دوست سمجھے تو وہ اچھا محسوس کرے گی کہ ہر نارمل انسان کی طرح اس کا بھی دوست ہے۔ بس ایسے ہی کچھ سوچ کر بولا میں نے۔ عباس اذہان کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر اسے وضاحت دینے لگا۔ تمہیں معلوم ہے عباس، جب میں پاکستان واپس آیا تو میری فصیح اور مکرم سے دوستی ہوئی۔ اس کے باوجود میں نے اپنی دوستی کو لمٹ میں رکھا۔ میں نے کبھی انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی، جبکہ تم سے دوسری ملاقات میں تمہیں یہاں رہنے کی آفر کی۔ وجہ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تھوڑی بہت ہی صحیح، لیکن مجھے لوگوں کی نیتوں کا ان کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہوں اور اگر تم اس کے فرینڈ بنے ہو تو مجھے یقین ہے تم اس کے ایک اچھے دوست ثابت ہوگے۔ اذہان کی بات سن کر عباس نے شکر ادا کیا کہ اذہان نے اس کی باتوں کا غلط مطلب نہیں لیا۔ اگر مائنڈ نہیں کرو تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں آخر کیا وجہ ہوئی جو کومل یوں عباس کی بات پر اذہان ایک بار پھر چونک کر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ تبھی مین گیٹ سے کار اندر داخل ہوئی جس میں سے کوثر نکلی۔ اذہان کی بات سن کر فضل نے ڈرائیور کو اسے لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ پھر کبھی بتاؤں گا، کوثر آ گئی ہے، اسے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اذہان مسکرا کر چیئر سے اٹھتا ہوا بولا تو عباس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سمجھ نہیں پایا اذہان نے اس کو ٹالا ہے یا انڈائریکٹ انکار کیا ہے، یا وہ واقعی اسے بعد میں بتانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اذہان کو جاتا ہوا دیکھ کر وہ بھی اپنی نیکسی میں چلا گیا۔ ہاں تو کیا نام بتایا آپ نے ڈیڈ کی پرسنل سیکرٹری کا؟ آج شاہنواز کی غیر موجودگی میں اذہان اس کے آفس آیا۔ وہ اس وقت شاہنواز کی کرسی پر بڑے جمال مشتاق صاحب سے مخاطب ہوا۔ نوین مرزا مینیجر کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ شاہنواز یا نوین کے متعلق پرسنل انفارمیشن کسی کو نہیں دے سکتا تھا، مگر یہاں شاہنواز کا بیٹا ہی آ کر اسے پوچھ گچھ میں لگا تھا، اس لیے وہ گھبراتا ہوا بولا، مجھے 20 منٹ کے اندر معلوم کر کے بتائیں دبئی کے کس ہوٹل یا ولا میں وہ دونوں موجود ہیں، اور یہ ٹور کتنے پرسن آفیشلی ہے، ان ساری ڈیٹیل سے مجھے آگاہ کریں۔ اذہان مینیجر گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، جی سر۔ مینیجر اذہان سے بولتا ہوا جانے لگا، مشتاق صاحب، ڈیڈ اس کمپنی میں 50% کے مالک ہیں، جبکہ 50% ہی اس کمپنی میں میرا بھی شیئر ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر کچھ بھی غلط انفارمیشن دی گئی تو انجام آپ کو بھگتنا ہوگا۔ اذہان مینیجر کو وارن کرتا ہوا بولا، یس سر۔ مینیجر نے ایک بار بھی مہذب انداز میں اذہان کو جواب دیا، اب آپ تشریف لے جائیں اور امتیاز صاحب کو روم میں بھیجیے۔ اذہان نے شاہنواز کے متعلق انفارمیشن لینے کے بعد اب آفس کے معاملات کی بھی انفارمیشن لینا ضروری سمجھا۔ ابھی وہ شاہنواز کی پرسنل سیکرٹری کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جسے اس نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا، مگر اب وہ اس معاملے کو سنجیدگی اور قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ شاہنواز کے بدلتے ہوئے رنگ اور ڈھنگ سے اب اس کے ساتھ ساتھ وجیہہ بھی مشکوک ہونے لگی تھی۔ تبھی ٹیبل پر رکھا ہوا فون بجا۔ یس۔ اذہان نے سوچوں کو جھٹکتے ہوئے ریسیور اٹھایا۔ سر، کوئی فصیح صاحب اور مکرم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، پی اے نے اس کو آگاہ کیا۔ اوکے، اندر بھیجیے ان دونوں کو۔ اذہان نے ریسیور واپس رکھا۔ اس دن فارم ہاؤس سے واپسی کے بعد فصیح اور مکرم اس کی آج ملاقات ہو رہی تھی۔
کیا بڑی ناراض ہو گیا تو؟ کل سے کچھ خبر ہی نہیں تیری۔ فصیح اور مکرم دونوں آفس کے روم میں آئے۔ مکرم اظہار سے پوچھنے لگا، جن سے میں ناراض ہو جاؤں ان کو منہ نہیں لگاتا، جبکہ تمہیں میں نے خود ہی صبح کال کر کے بتایا تھا کہ آج میں آفس آنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اظہار مکرم کو دیکھتا ہوا بولا، تجھے نہیں معلوم فارم ہاؤس سے جانے کے بعد تو نے کیا کچھ مس کر دیا؟ کیا حسینائیں تھی یار، قسم سے میرا تو نشہ ابھی تک نہیں اترا۔ فصیح فارم ہاؤس کا منظر یاد کرتا ہوا ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، یہ نشہ تمہارا اسی دن اترے گا جب تمہیں معلوم ہوگا کہ تم ایڈز جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اظہار نے جتنے آرام سے کہا، مکرم ہنستا ہوا فصیح کا مذاق اڑانے لگا، ایسی بد دعائیں دے کر ڈرا تو مت یار۔ فصیح اب سیدھا ہو کر بیٹھتا ہوا بولا، او تو اب سمجھا، یہ پرہیز جبھی ہے ایڈز کے ڈر سے؟ مکرم اظہار کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ ان خرافات میں وہ خود بھی زیادہ پڑھنے کا قائل نہیں تھا، مگر موقع محل دیکھ کر فصیح کا ساتھ دے دیا کرتا، جبکہ اظہار نے شروع سے اس چیز سے فاصلہ رکھا تھا۔ صرف ایڈز کا ڈر ہی نہیں، خوف خدا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ویسے بھی ایک حرام چیز تو منہ لگی ہوئی ہے، دوسرے کی طلب اگر شدت اختیار کر گئی تو حلال طریقہ ہی اپناؤں گا۔ اظہار ریوالونگ چیئر پر جھولتا ہوا مکرم کو بتانے لگا، یعنی حلال طریقے سے حلال ہونے کا سوچا ہے تو نے؟ فصیح کی بات پر وہ تینوں ہنسے۔ حلال ہونے کا نہیں، کرنے کا۔ اظہار پیے سے اپنے ساتھ ان دونوں کے لیے کافی کا بولنے لگا، کوئی بکری بھی تلاش کی ہے یا ابھی تک سوچوں میں اٹکا ہوا ہے؟ فصیح نے معنی خیزی سے پوچھا۔ تب اظہار کو حنان یاد آئی، اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ اسامہ کی بہن مریم کس کالج میں پڑھتی ہے؟ اظہار فصیح سے پوچھنے لگا کیونکہ لڑکیوں کی انفارمیشن اسی کے پاس ہی مل سکتی تھی۔ ریئلی؟ اسامہ کی بہن؟ مکرم ہنستا ہوا اظہار سے کنفرم کرنے لگا۔ شٹ اپ، کچھ پوچھنا ہے اس سے۔ اظہار کا جیسے مریم کے نام پر منہ کڑوا ہوا۔ ابے مریم کو چھوڑ، تجھے معلوم ہے اس دن تیرے فارم ہاؤس سے نکلنے کے بعد کون ملی؟ وہی حسینہ جس کا تو موبائل نمبر لینے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ فصیح اس رات کا حنان کا قصہ یاد کر کے اظہار کو بتانے لگا۔ ہنی؟ اظہار کے لبوں سے بے آواز حنان کا نام ادا ہوا اور چہرے کے تاثرات ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ مان گیا یار، کیا لڑکی تھی۔ اس لڑکی سے نہ تو نمبر نکلوا سکا اور نہ ہی وہ لڑکی اسٹفر کے ہاتھ لگی اس رات۔ مکرم ہنستا ہوا اظہار کو بتانے لگا، جس پر اب اظہار کو غصہ آنے لگا، یعنی اس رات حنان کے پیچھے لگنے والے لڑکے اسی کے دوست تھے۔ ایک بار اس حسینہ کو ذرا نظر آنے دے، پھر دیکھنا کیسے بچتی ہے وہ میرے ہاتھ سے۔ فصیح مکرم کو دیکھتا ہوا بولا، تبھی اظہار ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا فصیح کے پاس آیا، ایک دم اس کا گریبان پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا۔ کیا بکواس کی تو نے اس کے متعلق؟ دوبارہ بول۔ اظہار غصے میں فصیح کا گریبان پکڑتا ہوا پوچھنے لگا، جس پر فصیح اس کا انداز دیکھتا رہ گیا۔ مکرم بھی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یار تجھے ہو کیا گیا اچانک؟ فصیح نے اظہار کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹانا چاہا، مگر اس وقت اظہار کے ہاتھ کی مضبوطی، گرفت اور آنکھوں میں غصہ دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ گئے۔ اس کے متعلق اگر کوئی گندی سوچ دوبارہ تمہارے دماغ میں آئی یا آئندہ کبھی اس کو میلی نظر سے دیکھا تو میں تجھے زمین کے اندر زندہ گاڑ دوں گا فصیح۔ اظہار ابھی بھی فصیح کا گریبان پکڑتا ہوا غصے میں اسے بولا، ریلیکس یار، کیا ہو گیا تجھے؟ ایک لڑکی کے لیے تو اتنا جذباتی ہو رہا ہے، وہ صرف ایک لڑکی ہے، ہم دوست ہیں تیرے۔ مکرم موقع کی سنگینی کو دیکھتا ہوا اظہار سے نرم لہجے میں بولا، جس پر اظہار نے فصیح کا گریبان چھوڑا۔ رائٹ، ہم دوست ہیں۔ اظہار اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ مکرم کے اشارے پر فصیح بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اظہار کو نہ جانے کیوں فصیح کا اس طرح حنان کے متعلق بولنے پر غصہ آ گیا اور وہ غصے میں فصیح کا گریبان پکڑ بیٹھا، جبکہ فصیح شروع سے ہی لڑکیوں کے متعلق ایسی ہی سوچ رکھتا تھا۔ اظہار سگریٹ سلگاتا ہوا اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے لگا۔ کل تم آفس گئے تھے، خیریت؟ شاہنواز کل رات کو ہی واپس لوٹا تھا اور وہ اس وقت آفس کے لیے تیار بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ تبھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود اظہار سے پوچھنے لگا، ہاں سوچ رہا ہوں اب باقاعدگی سے اور سنجیدگی سے آفس اور دوسرے معاملات کا جائزہ لوں۔ اظہار ناشتہ کرتے ہی وجیہہ پر ایک نظر ڈال کر شاہنواز کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، تم پہلے گھر کے معاملات کا تو جائزہ لو، میرے پیچھے کومل کی حالت بگڑی، اس وقت تمہیں گھر پر ہونا چاہیے تھا، نہ کہ سیر سپاٹوں میں مصروف۔ شاہنواز اظہار پر طنز کرتا ہوا بولا، کیونکہ صبح جب اس نے وجیہہ کی کال دیکھی تو موبائل پر بات کرنے سے اسے کومل کے بارے میں معلوم ہوا۔ ڈیڈ، اس رات سیر سپاٹوں میں اور دنیاوی رنگینیوں میں کون مشغول تھا یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں دوستوں کے پاس سے گھر آنے کے لیے نکل رہا تھا، راستے میں میری کار خراب ہو گئی، ورنہ مجھے اپنی بہن کی ایک باپ کی طرح ہی فکر رہتی ہے، اسی وجہ سے آج میں نے دوسرے سائیکیٹرسٹ سے کنسرن کیا ہے۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، منڈے سے آفس جوائن کر رہا ہوں، کیونکہ اب مجھے آپ کی طرف سے بھی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ اظہار شاہنواز کو جتاتا ہوا کہنے لگا، جس پر شاہنواز کے ساتھ ساتھ وجیہہ نے بھی چونک کر اظہار کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون سی فکروں کے متعلق بات کر رہے ہو؟ وجیہہ نے چونک کر اظہار سے پوچھا۔
آپ نے غور نہیں کیا دن بدن ڈیڈ کی پرسنالٹی میں بڑھتے ہوئے نکھار کو؟ کل رات دبئی سے واپسی کے بعد ڈیڈ کچھ زیادہ ہی فریش دکھائی دے رہے ہیں۔ اظہار شاہنواز کو سلگاتا ہوا ناشتے سے بھرپور انصاف کرنے لگا، جس پر وجیہہ خاموش، جبکہ شاہنواز کو غصہ آ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو اپنی ماں کے سامنے میرے متعلق؟ شاہنواز غصے میں اظہار کو دیکھتا ہوا بولا، آپ دعا کریں یہ بکواس ہی ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ اظہار اب سنجیدگی سے شاہنواز کو دیکھ کر بولا، خاموش بیٹھی وجیہہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ خاموش بیٹھی ہیں، میرا منہ دیکھ رہی ہیں؟ تمیز سکھائیں اس بدتمیز کو کہ باپ سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ شاہنواز وجیہہ کو بولتا ہوا اٹھ کر آفس کے لیے نکل گیا اور وجیہہ اظہار کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ بے فکر رہیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اظہار وجیہہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتا ہوا بولا۔ جہاں تک اسے معلومات ملی تھی اس سے اظہار نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا، نوین مرزا نامی سیکرٹری سے شاہنواز کا افیئر ہے۔ اب وہ نوین مرزا سے آفس میں روبرو ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کوثر سے کہہ کر کومل کو ریڈی کروائیں، جب تک میں چینج کر کے آتا ہوں۔ اظہار وجیہہ کو سوچوں میں گم دیکھ کر بولا، کرسی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حنین کو نوین کل رات ہی ایئرپورٹ سے اپنے ساتھ واپس گھر لے آئی تھی۔ سونے سے پہلے ان دونوں نے کافی دیر تک باتیں کی۔ صبح نوین تو آفس کے لیے روانہ ہو گئی تھی، مگر حنین نے اپنی طبیعت میں بیزاری محسوس کر کے کال ہی آف کر لیا۔ آج وہ ریسٹ کرنا چاہتی تھی اور صبح سے ہی ریسٹ کر رہی تھی، اس لیے اب آرام کر کر کے وہ تھک گئی تھی، تو اس نے اپنی اجڑی ہوئی وارڈروب سے سارے کپڑے نکال کر انہیں سلیقے سے ہینگ کرنا شروع کر دیا۔ فارم ہاؤس سے واپسی کے بعد مزنہ نے اس سے اظہار کے متعلق پوچھا، مگر حنین ٹال گئی، کیونکہ اس کو معلوم تھا وہ جتنا بھی مزنہ کو سچ بتاتی وہ اظہار کو نہیں جانتی، مگر مزنہ اس کی بات پر کبھی یقین نہیں کرتی، اور اس اظہار کو، اس بدتمیز انسان کو تو وہ واقعی نہیں بھولی تھی۔ وارڈروب سیٹ کرنے کے بعد وارڈروب کی دراز میں سے اپنے دوسرے استعمال کی چیزیں نکال کر اس نے بیڈ پر پھیلائیں۔ حنین باجی، رات کا کھانا بنا دیا ہے میں نے، اب میں گھر کے لیے نکل رہی ہوں۔ صابرہ کو روزمرہ کا یہی روٹین تھا، روز حنین کے کالج سے آنے کے بعد گھر کی صفائی کرنا اور پھر شام کا کھانا بنا کر مغرب تک واپس گھر چلے جانا۔ صابرہ کے جانے کے بعد حنین نے باہر کا دروازہ لاک کیا اور خود واش روم چلی گئی۔ مشکل سے 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے، اسے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ نوین کے گھر آنے کا سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ اظہار حنین کا ایڈریس کل ہی معلوم کر چکا تھا، مگر بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ بدلہ تو اس سے حنین لے چکی تھی، اس کی نیندیں حرام کر کے۔ ایڈریس معلوم کرنے کے بعد اس کا دل حنین کے متعلق سوچے جا رہا تھا، اس لیے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس وقت وہ حنین کے فلیٹ کے دروازے پر موجود تھا۔ پہلے اس نے سوچا وہ شریفوں کی طرح ڈور بیل بجانے کے بعد گھر میں داخل ہو، مگر حنین نے کبھی بھی اظہار کو شریف نہیں سمجھنا تھا، تو پھر اس نے شریفوں والا طریقہ اپنانے کے بجائے ماسٹر کی سے دروازے کا لاک کھولا اور فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ فلیٹ کے اندر داخل ہو کر وہ سرسری سا جائزہ لیتا ہوا اس بیڈ روم میں داخل ہوا جہاں کی لائٹ آن تھی۔ بیڈ پر خاص قسم کا بکھرا ہوا سامان دیکھ کر اس کے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکڑے۔ اونلی 32 چیزوں کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد وہ منہ میں بڑبڑایا۔ اس کی نظر واش روم کی جلتی ہوئی لائٹ پر پڑی تو وہ سب چیزوں کو ایک سائڈ پر کرتا ہوا جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹ گیا۔ بیڈ پر پڑا ہوا پیکٹ ہاتھ میں اٹھایا، چہرے پر بغیر والی مسکراہٹ سو جائے وہ اسے گیند کی طرح اچھالتا ہوا حنین کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ حنین واش روم سے باہر نکل کر جو اپنی ڈراس سیٹ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، سامنے بیڈ پر اظہار کو لیٹا ہوا دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اظہار بیڈ پر لیٹا ہوا، ہاتھ میں اس کی اتنی پرسنل چیز لیے حنین کا چہرہ شرمندگی سے اور پھر غصے سے سرخ ہونے لگا۔ بیڈ، ویری بیڈ، اظہار نے کمینگی سے بولتے ہوئے پیکٹ حنین کے اوپر اچھالا۔ اب وہ حنین کو دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بیڈ روم میں گھس کر یوں میری پرسنل چیزوں کو چھونے کی؟ حنین اس کی بات کو اگنور کر کے غصے میں بولی۔ معلوم نہیں کیوں، مگر پہلی ملاقات سے ہی تمہارے اور میرے بیچ میں لفظ پرسنل کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ کیا تم اپنے روم میں یہ مینا بازار یوں ہی سجائے رکھتی ہو؟ وہ ابھی بھی بیڈ پر لیٹا ہوا حنین کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ بند کرو اپنی بیہودہ گفتگو بدتمیز انسان، اور نکلو میرے کمرے سے۔ 1 منٹ، فلیٹ کا دروازہ تو لاک تھا، تم اندر کیسے آئے؟ حنین نے اس کو نکل جانے کے لیے بولا، مگر اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ گھر کے اندر کیسے آیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے اس سوال کو، معصومانہ کہوں یا بچکانہ؟ اظہار بیڈ سے اٹھ کر حنین کے قریب آتا ہوا بولا، کیا چاہتے ہو تم؟ دیکھو تم اپنا بدلہ مجھ سے لے چکے ہو۔ حنین اپنے سامنے کھڑے اظہار کو دیکھ کر بولی تو وہ مزید قدم بڑھاتا ہوا حنین کے پاس آیا۔ حنین پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ کیا چاہتا ہوں میں؟ یہی تو میں بھی سوچے جا رہا ہوں، اور اس الجھن کو ہی تو سلجھانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، مگر تمہیں دیکھ کر تو میں مزید الجھ گیا ہوں۔ حنین مزید پیچھے ہوتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ اظہار اس کے نزدیک آ کر غور سے اس کو دیکھتا ہوا بولنے لگا،
دیکھو تم مجھے پریشان کر رہے ہو، پلیز یہاں سے چلے جاؤ، حنان اس کو اپنے قریب دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی۔ ڈسٹرب پہلے تم نے مجھے کیا ہے، میں اپنے آپ میں الجھ کر رہ گیا ہوں اور اس الجھن کو سلجھانے کے لیے تمہیں سے ملنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ ایک ملاقات مجھے کافی نہیں لگ رہی۔ اگر تم مجھ سے کل ملنے آتی ہو تو میں ابھی اور اسی وقت ایک شریف آدمی کی طرح تمہارے گھر سے چلا جاؤں گا، نہیں تو تم میری بدتمیزیوں سے اب تک اچھی طرح واقف تو ہو گئی ہوگی۔ آزاد اس کے قریب آ کر اپنا چہرہ حنان کے چہرے کی طرف جھکاتا ہوا اس سے کہنے لگا، تم مجھے اس طرح بلیک میل نہیں کر سکتے، میں تم پر واضح کر چکی ہوں کہ میں ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ تم اپنے یہ ڈائلاگ اس لڑکی کے سامنے بولو جو تمہارے اسٹائل سے امپریس ہو۔ حنان کا سر بمشکل اظہار کے کندھے کو چھو رہا تھا۔ حنان اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اظہار کو پیچھے ہٹانے لگی تاکہ اپنے فرار کا راستہ بنا سکے۔ تم مجھے وہ اسٹائل بتاؤ جس سے تم امپریس ہوگی۔ آزاد اپنے سینے پر رکھے حنان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر دیوار پر لگاتا ہوا مزید حنان کے چہرے کے آگے جھکا۔ آزاد غور سے حنان کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا جبکہ حنان گھبراتی ہوئی اس کی نظروں کو۔ ڈور بیل کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ آئی تھنک آپ ہی آ گئی، او گاڈ اب کیا ہوگا؟ حنان ایک دم پریشان ہو گئی، بکھلاتے ہوئے بولی۔ آزاد اس کے دونوں ہاتھوں کو آزاد کر کے پیچھے ہٹ اور اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ارے واہ، آپی جی بھی آ گئی، چلو اچھا ہے، ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی آج۔ آزاد بولتا ہوا کمرے سے نکلنے لگا تبھی حنان نے اس کا بازو پکڑا۔ رکو، تم کہاں جا رہے ہو؟ نوین کے بارے میں سوچ کر تو حنان کی جان پر بن آئی تھی، وہ پریشان ہوتی ہوئی آزاد سے پوچھنے لگی۔ دروازہ کھولنے، آپی جی کے لیے۔ آزاد حنان سے اپنا بازو چھڑا کر نارمل سے انداز میں بولا، دوبارہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تو حنان اس کے سامنے آئی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آپی تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے جان سے مار دیں گی۔ تم دروازہ نہیں کھول رہے ہو بلکہ بیک ڈور سے واپس جا رہے ہو۔ حنان اس کو دیکھ کر جلدی سے بولی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گا؟ آزاد حنان کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر آرام سے اسے پوچھنے لگا۔ آزاد پلیز، آپی تیسری بیل کے بعد خود دروازے کا لاک کھول لے گی، یہاں سے چلے جاؤ۔ حنان اب رو دینے والی ہوئی اور آزاد سے منت کرنے لگی۔ آزاد کو ہنسی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ وہ اپنی بہن سے کس قدر ڈرتی ہے۔ ریلیکس ڈارلنگ، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن کل میں تمہارا کالج آف ہونے کے بعد انتظار کروں گا۔ اگر تم مجھے وہاں نہیں ملی تو میں شام میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا، تمہارے بیڈ روم میں، تمہارے بے حد نزدیک۔ آزاد اس کو دیکھتا ہوا پیار بھری دھمکی دے کر ڈرائنگ روم کے راستے سے باہر نکل گیا۔ ویسے ہی نوین چابی سے دروازے کا لاک کھول کر فلیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو عباس اپنے لیے کافی بنا کر ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا فریم اٹھایا۔ اب وہ فریم میں موجود تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ کل رات آنی سے موبائل پر بات ہوئی تھی میری، تب معلوم ہوا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، آفس سے واپسی پر اب ان سے ملتا ہوا آؤں گا۔ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم کہتی تھی کہ میں ہمیشہ اپنے پاپا اور ممی کی طرح کسی بھی رشتہ دار سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تو اب دیکھ لو، میں تمہاری بات کو ویلیو دے رہا ہوں، تمہارے گھر جا کر۔ عباس فریم میں موجود تصویر سے باتیں کرنے لگا، پھر تصویر کو واپس ٹیبل پر رکھ کر واش روم میں چلا گیا۔ چل میرے گھوڑے ٹک ٹک ٹک، چل میرے گھوڑے ٹک ٹک ٹک۔ کومل ہاتھ سے فٹ بال کو فرش پر مارتی ہوئی لانگ فراک کے اوپر دو پونیاں باندھے نیکسی کے اندر داخل ہوئی۔ لیونگ ایریا کراس کرتی ہوئی وہ بیڈ روم میں آئی، ساتھ ہی ہاتھ میں موجود فٹ بال اس نے زور سے سامنے دیوار پر مارنی چاہی، مگر فٹ بال دیوار کے بجائے سائڈ ٹیبل پر بھاپ اڑاتی ہوئی کافی کے مگ سے ٹکرائی۔ کافی کا مگ برابر میں رکھے فریم پر لگا اور دونوں ہی چیزیں نیچے گر گئی۔ یس، کومل ہاتھ میں مکہ بنا کر مٹھی زور سے ہلاتے ہوئے اپنے کارنامے پر خوشی کا اظہار کرتے بولی۔ شور کی آواز سن کر باس واش روم سے باہر نکلا۔ کافی کا مگ جو کہ چند سیکنڈ پہلے اس نے ٹیبل پر رکھا تھا اب وہ نیچے فرش پر لڑک رہا تھا، مگر غصہ سے فریم کے گرنے پر آیا جس کی کرچیاں فرش کے اوپر بکھری ہوئی تھی اور دیا کی تصویر بھی پر کھولتی ہوئی کافی گر چکی تھی۔ عباس کی نظر دروازے پر کھڑی کومل پر پڑی جو بڑا سا منہ کھولے اپنے کندھے لہراتی ہوئی ہنس رہی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ عباس غصے میں وہ کومل کو دیکھتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ شاٹ مارا تھا، کومل فخر سے اس کو اپنا کارنامہ بتانے لگی۔ تمہیں معلوم ہے تم نے میرا کتنا نقصان کیا ہے؟ عباس گھورتا ہوا کومل کے پاس آ کر اس سے پوچھنے لگا۔ فرینڈ غصہ نہیں کرتے ہیں، قومی کے گھر میں بہت سارے کافی کے مگز ہیں، وہ تمہیں میں ان میں سے ایک لا کر دے دوں گی۔ کومل اپنے نئے فرینڈ کی ناراضگی سے ڈرتی ہوئی بولی۔ میں کافی کے مگ کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس تصویر کی بات کر رہا ہوں جو تمہاری اس بچکانہ حرکت کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے۔ عباس کومل کو گھورتا ہوا بولا۔ کومل سر نیچے کر کے فرش پر گری تصویر کو دیکھنے لگی جس پر گرم کافی اپنے نشان چھوڑ گئی تھی۔ یہ بھی تمہاری فرینڈ ہے؟ کومل عباس کا غصہ اگنور کرتی ہوئی معصومیت سے پوچھنے لگی۔ نہیں، یہ میرے لیے فرینڈ سے بھی زیادہ ہے،
اور اس کی تصویر کو تم نقصان پہنچا چکی ہو، اس لیے اس وقت یہاں سے سیدھی شرافت سے چلی جاؤ۔ عباس نے کومل کا بازو پکڑ کر اسے اپنے بیڈ روم سے باہر نکالا اور بیڈ روم کا دروازہ بند کر لیا۔ تم فرینڈ نہیں، تم انکل ہو، قومی بیبی اب تم سے بات نہیں کرے گی۔ کومل کھڑکی سے جھانک کر اسے منہ چڑھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ غصہ کرنے کی وجہ سے اب عباس فرینڈ سے دوبارہ انکل بن چکا تھا۔ آج ایک بہت بڑا پروجیکٹ شاہنواز کی کمپنی کو ملا تھا، جس کی خوشی میں اس نے شہر کے مشہور ہوٹل میں پارٹی رکھی تھی۔ سارے بڑے بڑے بزنس مین اور دوسرے کمپنی کے مالک اس پارٹی میں موجود تھے۔ آج کے دن پارٹی کے لیے نوین نے خاص اپنے لیے ڈریس بنوایا تھا اور وہ مسلسل شاہنواز کے ساتھ اس کے دوست احباب اور مختلف لوگوں سے مل رہی تھی، جبکہ حنان ایک کونے کی ٹیبل پر بیٹھی مسلسل نوین کو دیکھ رہی تھی۔ نوین نے اسے اپنے ساتھ چلنے سے منع بھی کیا تھا کیونکہ یہ ایک بزنس پارٹی تھی۔ نوین کو معلوم تھا وہ یہاں کا بور ہو جاتی، مگر وہ نوین سے ضد کر کے یہاں پر آئی تھی کیونکہ آج کالج آف ہونے سے آدھے گھنٹے پہلے ہی وہ کالج سے نکل آئی تھی تاکہ اظہار کا اس کے سامنا نہ ہو سکے۔ یہاں بھی وہ نوین کے ساتھ اسی وجہ سے آئی تھی کہ کہیں اظہار اسے کالج میں موجود نہ پا کر آج دوبارہ گھر پر آئے تو اسے حنان نہ ملے۔ مگر یہاں پر موجود سب لوگوں کو چہرے پر آرٹیفیشل مسکراہٹ سجائے ایک دوسرے سے باتیں کرتے دیکھ کر وہ واقعی بور ہو رہی تھی، اس لیے چیئر سے اٹھ کر بھیڑ سے نکلتی ہوئی ہوٹل کے اس جگہ پر چلے گئی جہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ ہوٹل کی بیک سائڈ تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی ایک آدھ ویٹر ہی وہاں سے گزرتا۔ قریب ہی بڑے سے سوئمنگ پول کے پاس حنان بیٹھ گئی۔ نوین کے باس اسے بہت اچھے لگے، وہ حنان سے بہت شفقت سے ملے تھے۔ اسے ایسے ہی ڈیسنٹ لوگ پسند تھے اور ایک وہ تھا اظہار۔ ایک دم سے اس کی سوچ کر وہ اظہار کی طرف گیا جس کا امپریشن حنان پر پہلی ملاقات سے ہی اچھا نہیں پڑا تھا۔ تھوڑی بہت انسانیت اس نے دوسری ملاقات میں دکھائی بھی تو آخر میں کیا کیا؟ لڑکیوں سے کیسے عزت سے بات کی جاتی ہے، شاید یہ بات اس کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی، یا پھر وہ تھا ہی بے باک اور بدتمیز قسم کا۔ جو بھی تھا، حنان کو اس کا یوں بیڈ روم میں آنا ذرا پسند نہیں آیا۔ وہ یہ ساری باتیں نوین کو کیسے بتا سکتی تھی؟ نوین چاہے اس کی کتنے ہی نخرے کیوں نہ اٹھا لے، یہ کتنی ضد پر کر لے، مگر کسی کسی معاملے میں وہ حنان کے ساتھ کافی سخت ہو جاتی تھی۔ حنان سوئمنگ پول پر دائرے کی شکل میں بنے ٹائلز پر بیٹھی ہوئی اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاہنواز کی نظر اپنی طرف آتے ہوئے اظہار پر پڑی، جو بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس چلتا ہوا اسی کے پاس آ رہا تھا۔ اس کے قریب آتے ہی شاہنواز نے اس سے پوچھا، آپ کی جاسوسی ڈیڈ؟ جتنی سنجیدگی سے شاہنواز نے سوال کیا تھا اتنی ہی سنجیدگی سے اظہار نے جواب دیا۔ اظہار کی بات سن کر شاہنواز کے چہرے کے زاویے بگڑے تو اظہار شاہنواز کے تاثرات دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ریلیکس، جوک تھا۔ میں نے سوچا کل سے تو آفس جوائن کرنا ہی ہے، کیوں نہ آج اس پارٹی میں بھی شرکت کر لی جائے تاکہ آپ اپنے بیٹے کا تعارف دوسرے لوگوں سے بھی کروا دیں۔ اظہار اب نارمل انداز میں شاہنواز سے بولا تو شاہنواز اسے اپنے ساتھ لے کر پارٹی میں موجود دیگر افراد سے ملوانے لگا۔ خورشید صاحب یعنی مینیجر کو تو تم جانتے ہو، باقی سارے آفس کے ورکرز کا تم سے کل ہی تعارف ہو جائے گا جب تم آفس جوائن کرو گے۔ ہاں، تمہیں نوین سے ملواتا ہوں۔ سب سے تعارف کروانے کے بعد اب شاہنواز نے ویٹر سے اپنے آفس کی کلیگز کے ساتھ بیٹھی ہوئی نوین کو بلانے کے لیے کہا۔ پھر شاہنواز کا کوئی دوست آ گیا تو شاہنواز اظہار کو اس سے ملوانے لگا۔ سر، آپ نے بلایا؟ نوین کی بات پر شاہنواز کے ساتھ ساتھ اظہار نے بھی پلٹ کر نوین کو دیکھا۔ ہاں نوین، میں نے تمہیں اظہار سے ملنے کے بلایا ہے۔ یہ ہے میرا بیٹا اظہار اور یہ کل سے ہی آفس جوائن کرے گا۔ اور اظہار، یہ ہیں مس نوین مرزا، آفس کی سب سے اہم اور محنتی ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ میری پرسنل سیکرٹری۔ شاہنواز ان دونوں سے ایک دوسرے کا تعارف کرا رہا تھا جبکہ وہ دونوں پلک چپکائے بنا خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔